السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج عمران خان کے وکلاء فیصل چودھری اور بیرسٹر گوہر کو غالباً شاید عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ مذاکراتی ٹیم کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کی وجہ بھی میں نے کل بتائی تھی، لیکن بین الاقوامی سطح پر بھی اور سب جگہ اس پہ بڑا شور مچایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ بیسک رائٹ تھا کہ ان کے وکلاء کو یا ان کی ٹیم کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو کل رات یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آج ان کو ملنے دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر، فیصل چودھری یا ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی اور وکیل آج خان صاحب سے ملے۔ جب تک میں یہ ویلاگ کروں گا یا آپ دیکھیں گے اپلوڈ ہونے کے بعد تو ہو سکتا ہے شاید ان کی ملاقات ہو چکی ہوگی، اور خان صاحب نے اس حوالے سے کیا ہدایات دی ہوں گی وہ بھی آپ ان کی زبانی سن سکیں گے۔ لیکن جہاں تک میری معلومات ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ خان صاحب اپنے 2 مطالبے پہ ضرور سٹینڈ کریں گے، اور غالباً پوری مذاکراتی ٹیم کو اسی لیے نہیں ملنے دیا جا رہا، کیونکہ اگر مذاکراتی ٹیم جاتی ہے مکمل طور پر خان صاحب کے پاس تو انہوں نے جا کے خان صاحب کو اس تمام احوال سے آگاہ کرنا ہے جو کہ ابھی تک ہوا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس تمام صورتحال کے بعد جو جس طرح ٹالم مٹول کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی اہم حکم بھی دے سکتے ہیں یا کوئی اہم پیغام جاری کر سکتے ہیں، تو اس لیے غالباً ان کو روکا گیا ہے۔ تو اب یہ کیا معاملہ کب تک چلتا ہے، یہ ایک آدھ دن میں اس کی صورتحال بھی سامنے آئے گی۔ اچھا، آج ایک اور چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ حکومت نے بنایا تھا اپنے مفادات کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے، اس کے ججوں کے درمیان بھی اب کہیں نہ کہیں جو ہے ہمیں رسہ کشی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب یہ 8 ججوں کا فیصلہ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ججز کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کا، یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ عوام کو چاہیے تھا یا پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے بعد وہ فوری طور پر لوگوں کو متحرک کرتی، لیکن افسوس کر نہیں ہو سکا۔ اس کی جو بھی وجوہات رہی ہیں اب اس پہ بات کرنا بیکار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کئی یوٹیوبرز ہیں اور کئی بڑے بڑے جو حکومتی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ 8 ججز جو ہے ان کی بات نہیں مانی گئی اور مطلب ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، بہت سی باتیں بہرحال کی گئیں، لیکن ہمارا اس وقت ایک سٹینڈ تھا اور ہم یہ کہتے تھے کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ججز کی تعداد کو بھی بڑھایا گیا اور ان ججز کی آواز کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ہوا یہ کہ وہ معاملہ شاید حکومت کا یہ بھی الٹا پڑ گیا، اور جو آئینی بینچ کے اندر جو ججز تھے اب ان کے اندر بھی کچھ تفریق پیدا ہو گئی ہے، اور اب وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ موجود ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں۔ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جسٹس مندوخیل کے جو بیانات اور ریمارکس آئے تھے سامنے کل کی سماعت کے دوران، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک راہ متعین کر دی تھی، اور آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کی سماعت کے اندر مجھے مختصراً میں یہ کہوں گا کہ جسٹس افغان کی جو ریمارکس ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جو باقی ماندہ جو ججز ہیں انہوں نے کل جو راہ جسٹس مندوخیل نے دکھائی تھی آئین اور قانون کی بالادستی کی، وہ لگتا ہے کہ اس پہ وہ چل پڑے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کو پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو پروفیشنل ویلاگر تو ہوں نہیں، لیکن کیونکہ میں ایک اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں، لیکن میرا جو پورٹ فولیو ہے اس حوالے سے میں بین الاقوامی قوانین اور آئینی جو کئی ممالک کے آئین ہے اس پہ میں نظر رکھتا ہوں، اور میں نے روز اول سے کہا تھا کہ پاکستان کا جو معاملہ ہے نا کچھ عجیب ہی چل رہا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں آئین جو ہوتا ہے نا اس کو ریاست کے ہر ادارے پہ بالادستی حاصل ہوتی ہے، کوئی ہر ادارہ جو ہے آئین اس پہ مقدم سمجھاتا ہے، لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی آئین سے بالادست کر دیا ہے اور آئین کو پارلیمنٹ کے ماتحت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری جو معاملات اب جو گڑبڑ ہوئے تھے، یہ وہی صورتحال جو ہے اب سامنے آ رہی ہے، اور ججز نے بھی کہیں یہ بات اب کی ہے آج کہ سماعت، یہ تو مختصر سا ہوتا ہے تجزیہ ہمارا، اگر آپ خبروں میں دیکھیں اور دوسرے لوگ جو آپ ٹی وی میں سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ججز نے جو ریمارکس دیے ہیں اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ بات کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ آئین کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو پارلیمنٹ کے ماتحت کر دیں، کیونکہ موجودہ حکومت کی کوشش یہی ہے۔ دوسری ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل ایکٹ کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں آلریڈی بھی زیر سماعت ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میری رائے یہی ہے کہ اس پر فیصلہ آنے سے قبل جو ہے
آرمی ایکٹ اور آفیشیل جو سیکریٹ ایکٹ یا آفیشیل ایکٹ کے حوالے سے جو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس حوالے سے ابھی سے فیصلے کر دینا پی ٹی آئی کے کیسوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بھی غیر آئینی ہوگا. تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا معاملہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ پی ٹی آئی کو اور عوام کے حق میں یہ ایک حقیقی ایک فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آ سکتا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حق میں ان کی کوئی حمایت نہیں ہوگی بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے ایک بہترین آزاد فیصلہ ہوگا. دوسرا ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بات میں کروں گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس وقت جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس، اور کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے باہر جو اس وقت موجود ہیں، جو جیل سے باہر قیادت ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی اور کئی لوگ بھی کہتے رہے ہیں. جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میں تو اپنی آبزرویشن دیتا ہوں کہ مجھے یہ لوگ کئی جگہ تقسیم نظر آتے ہیں، اور ان کی واضح تقسیم آج بھی نظر آ رہی ہے. بیرسٹر گوہر نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات اتنی ضروری نہیں ہے، مذاکراتی وفد کی مذاکرات کچھ چلتے رہنے چاہیے. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، بالاتر ہے. بہرحال ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا خیال کچھ ہو، لیکن میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں. آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ اصل میں تو سارے جب ہدایتی خان صاحب نے فیصلے کرنے ہیں تو مذاکراتی ٹیم کو تو گائیڈ لائن خان صاحب نے دینا ہے نا. مذاکراتی ٹیم جو جا کر بتائے. گوہر صاحب کا جو معاملہ ہے، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں مجھے تو مشکوک نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک، ہو سکتا ہے میں غلطی بھی ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں مجھے مشکوک یہ لگتا ہے سارا معاملہ. تو جو پوری کمیٹی ہے اس کمیٹی کو جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے گائیڈ لائن لینی ہے تو خان صاحب سے ان کو ملنے دینا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی اس تمام صورتحال کے اندر خان صاحب کو 1 سال ہو گئے، اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے شدید تقسیم چل رہی ہے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے. اور پی ٹی آئی کے چلنے والے جو زیر اثر جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی پارٹی کو کہیں نہ کہیں بہت نقصان پہنچاتے رہے. اور بہت سارے ویلاگرز اور یوٹیوبرز بھی میں نے دیکھا ہے جو بظاہر پی ٹی آئی کے بڑے فالوور ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کا ہے، یا ان کا کوئی سلسلہ ہے، آئی ڈونٹ نو، یا کوئی گورنمنٹ سے ان کا معاملہ ہے. وہ بھی جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر اور بہت سارے معاملات پھیلا کر وہ جو ہے انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے بہت سارے معاملات پہلے عوام کو مطمئن رکھا. ابھی کی بات ہے، کل بھی کسی صاحب نے مجھے 2 بھیج دیے، تھم میل بھیجے، 2 ویلاگ سے کلپ بھیجے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کل رات، گزشتہ رات، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ 8:30 بجے خان صاحب باہر ہوں گے. اور اتفاقی بات ہے، اس قسم کی ویلاگ میں نے جب دیکھا تو وہ جس صاحب نے یہ کیا تھا، میں نام نہیں لیتا، جنہوں نے یہ ویلاگ کیا تھا، وہ کرنے کے فوراً بعد ہی جناب وہ دیکھا 2 گھنٹے میں ان کو پتہ نہیں 50-60 ہزار کے قریب ان کے ویوز پہنچ گئے تھے، فالوور بھی ان کے لاکھوں کی تعداد میں تھے. تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں فالوورز کو نہ دیکھا کریں. لوگ ہمیشہ آپ کنٹینٹ کو دیکھا کریں. لوگ فالوورز کو دیکھتے ہیں، فالوور تو لوگ پیسے دے کے بھی خرید لیتے ہیں، پیسے دے کے بھی لوگ خرید لیتے ہیں فالوورز کو. تو یہ ایک جو ہے نا بڑا نقصان پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے یوٹیوبر سے اور یہ سوشل میڈیا سے. اور حتیٰ کہ اب وہ جو بلو دی بیلٹ باتیں سوشل میڈیا پہ کی گئی ہیں، اس کی اب گونج جو ہے سرکاری سطح پر بھی آ رہی ہے. اور کئی عرب ممالک سے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے، یہ خبریں بالکل درست آ رہی ہیں کہ عرب ممالک سے کہا گیا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیں جس قسم کی باتیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کا تمام نقصان جو ہے نا خان صاحب کو پہنچے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی سے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ صرف یہ ادھر ٹی وی پر آ کر یہ باتیں نہ کریں، بلکہ اپنے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کریں، اور سوشل میڈیا کے جو ان کے اتھینٹک ہیں ان کو آگے لے کے آ. باقی سب کے بارے میں ان کو واضح پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. یہ ہر بات کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کو کہنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کو کہنا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے. تو اگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے بھی اگر پارٹی چیئرمین نے جیل میں بیٹھ کر بیان دینا ہے اور اپنی جیل میں بیٹھ کر اس نے وضاحت کرنی ہے، تو پھر یہ جو جیل سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ کچھ نہیں کر رہا ہے. سندھ اور پنجاب کے اندر بھی صورتحال بڑی خراب چل رہی ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ گزشتہ میں 20-25 سال سے بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو صوبوں کی جو آزادی دی جاتی ہے 18ویں ترمیم کے تحت، جو آپ نے آزادی سرداری صاحب نے لے کے دی تھی، بنیادی طور پر یہ بغاوت کی طرف ہی تھا معاملہ، لوگ مانتے نہیں تھے. لیکن اب پس پردہ یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ بات اب کہیں نہ کہیں ارباب اختیار نے محسوس کر لی ہے، کیونکہ ارباب اختیار سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ارباب اختیار اپنے آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج یا دفاعی ادارہ، وہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ریاست نہیں ہے، ریاست عدلیہ ہے. ریاست کے ساتھ عدلیہ بھی ہوتی ہے، ریاست میں میڈیا بھی ہوتا ہے، ریاست کے اندر مقننہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد چوتھا جو ہے نا وہ پھر فوج ہوتی ہے. لیکن فوج نے ان سب تینوں کو کر کے خود بالادستی حاصل کر لی. نتیجہ یہ ہو کہ فوج جو ہے نا علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہو گئی اور کمزور پڑ گئی ہے. حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں
اور سندھ کے اندر پوزیشن یہ ہو گئی کہ سندھ اگر کل بغاوت کے اوپر کھڑا جائے تو آپ کی، میں حقیقتاً آپ بتا رہا ہوں کہ آپ کی ایسی قیادت سندھ کی بغاوت پر قابو نہیں پا سکتی. یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، یہ میں ڈھکی الٹی سیدھی باتیں میں نہیں کرتا. تو اس لیے اب جو بات ہم 20-25 سال سے کہہ رہے تھے، اب وہ پس پردہ کہیں ان کو محسوس کی جا رہی ہے، اور آج اسی لنک کے اوپر اب وہ آ رہے ہیں جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے مزید صوبے بنانا انتہائی ضرورت ہے. چھوٹے صوبے جتنے بنیں گے فیڈریشن اتنی مضبوط ہوگی. گلگت صوبے کی بھی بات کی جا رہی ہے، پس پردہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی طاقت کو توڑنے کے لیے جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا دیا جائے، اور سندھ کی طاقت کو، سندھ کی بلیک میلنگ کو آپ دیکھیں، سندھ تو فل بلیک میل کر رہا ہے. کراچی کے اندر یہ جو فرسٹ گریڈ سے لوگ پاس ہونے والے لوگ تھے، سندھ کا حال یہ ہو گیا کہ ان کو 30%، 33% کے اوپر پاس کیا جا رہا ہے. کھلے عام جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں ریاستی جو ہے مطلب وہاں پہ ڈسکرمنیشن کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ سندھو دیش کی طرف ہر چیز سندھی میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ایک جو ہے سندھی بولنے والا آ گیا. ہمیں سندھی بولنے والے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اہل لوگوں کو لے کے آئیں. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب کہیں نہ کہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ان کی پالیسیاں، ساری پالیسیاں ان کو پتہ غلط تھیں. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ پاکستان کے اندر جو ہے بنیادی ابتدائی ڈھانچے کے اندر بھی تبدیلیاں دیکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ کرنے کے لیے ان کو کون سا موقع چاہیے ہوگا. اس وقت یہ بھی میں موقع سمجھتا ہوں جو موجودہ صورتحال کی ہے پاکستان کے، اس وقت یہ اسٹیپ اٹھانا میں سمجھوں شاید مناسب نہیں ہوگا. صحیح وقت فیصلے اگر صحیح وقت میں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. وزیراعظم صاحب کا کراچی جانا اور کراچی میں لوگوں سے اچانک ملنا جو ہے، مجھے لگتا ہے شاید وہ اسی طرف کچھ آگے پیچھے، اور جو سینٹ کے اندر مزید صوبوں کی بات اور گلگت صوبے کی بات اور یہ جو سارا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کو جو خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کو میرے اسی جو تجزیہ میں نے کیا ہے اس کو اسی پس منظر میں آپ دیکھیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں، اور ایپیکس کمیٹی کے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوری طور پر افغانستان پر حملہ کیا جائے اور ٹی ٹی پی کو سبق سکھایا جائے، میں پہلے دن بھی کہا تھا کہ میں اس تمام صورتحال کے سخت خلاف ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی بات کی جائے، کیونکہ دیکھیے آپ اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. فیصلہ بالکل درست ہے، طالبان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن فیصلوں کے لیے ہمیشہ صحیح وقت دیکھا جاتا ہے، درست وقت دیکھا جاتا ہے. اس وقت یہ وقت درست نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں شاید نقصان ہوگا، کیونکہ ہماری کے پی کے کی صورتحال خراب ہے. کراچی کے اندر، سندھ کے اندر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. بلوچستان میں صورتحال آپ کی خراب ہے. کرم میں آپ کی کرم ایجنسی میں آپ کی صورتحال خراب ہے. پارا چنار کے اندر شیعہ سنی مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر براہ راست افغانستان میں جا کے کارروائی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کے مترادف ہوگا. وہی جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ جو وی لاگرز ہیں سرکاری ہیں، یا جنہوں نے کو پیسے ایسے کمانے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے الٹے سیدھے ناپ کمال کر دیا، فوج نے جمال کر دیا اور قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ سب جذباتی باتیں کر کے یہ جو ہے مطلب مزید جو ہے حالات کو خراب کر رہے ہیں. اس کا بہترین طریقہ آج بھی سفارتی طور پہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ معاملہ خراب ہوا تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس اطلاعات ہے کہ یہ معاملہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان تک نہیں جائے گا، یہ دیر تک آئے گا، چترال تک آئے گا، ایون سوات تک آ سکتا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کو میں خبر اپنے چینل سے دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا کہ ٹی ٹی پی خاموش نہیں ہے. ٹی ٹی بڑی خاموشی کے ساتھ ان تمام علاقوں میں جن کا میں نے نام لیا یہاں پہ وہ اپنے آپ کو منظم کر رہی ہے، اور ان کی فارمیشن بڑے زبردست طریقے سے ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس تمام صورتحال کو ارباب اختیار کو دیکھنا ہوگا. دوسری جانب ٹرمپ کا معاملہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اور ٹرمپ کے لیے بھی میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ عمران خان کی حمایت ضرور کریں گے، اور ان کا ابھی تک پلان ہے. لیکن قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر قوم جو عوام ہے اگر وہ صرف اس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتی کہ ٹرمپ نے آنا ہے اور آ کے عمران کو چھڑانا ہے، تو پھر ایسا بہت بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ موجودہ حکومت، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، وہ اب ٹرمپ انتظامیہ کو باور کرا رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ تھوڑا بہت دیکھ رہے ہیں چائے کی پیالی میں طوفان ہے، جو لابنگ شابنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو امن و سکون ہے. ان کو یہ الفاظ کہے گئے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، پاکستان میں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہا، کوئی عمران خان کے لیے باہر نہیں نکل رہا. تو عوام کو جو ہے، قوم کو چاہیے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ صرف مذاکرات کے ذریعے جا کے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے خان صاحب سے بات کر کے اور پھر مذاکرات کر کے ٹی وی کے اوپر ذرا کم سے کم اپنا کریں، لوگوں کے اندر جائیں. بار بار میں بتا رہا ہوں، لوگوں میں جائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں. ابھی بھی ان کو کہیں کہ تیار رہیں، چھوٹے موٹے کہیں نہ کہیں مظاہرے وغیرہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. صرف یہ ٹی وی پہ بٹھا کے وہ سمجھ رہے شاید ایسا ہوگا، تو یہ عمران خان کے لیے یہ چیز میں نقصان دہ ہوگی. کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ اگر دیکھے گی کہ اب حکومت صحیح کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی وہ کم ہو چکی ہے، مقبولیت کم ہو چکی ہے، لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے عمران کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپنا نقطۂ نظر چینج کریں. یہ بڑا اہم میں نے آپ کو نقطہ بتایا، کہیں نہ کہیں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ کہ ٹرمپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے کو پتا ہے کہ کینیڈا میں اس نے کہا تھا کہ کینیڈا امریکہ کا حصہ ہوگا، ساتھ میں انہوں نے گرین لینڈ کا بھی اعلان کر دیا تھا. ٹرمپ بڑے جارحانہ طریقے سے اپنے پلان کو کر رہے ہیں آگے.
تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی ٹرمپ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات ابھی بین الاقوامی سطح پر چل رہے ہیں. کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حوالے سے ٹرمپ کے جو آئندہ پلان ہیں اس حوالے سے آپ کو میں اس حوالے سے بہت منظم اور مصدقہ جو ہے معلومات دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.